اللہ نے قرآن میں جو کچھ بیان فرمایا ہے حق اور سچ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان قدرتی آفات کو، مصائب کو بطور عذاب کے بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل۔ جب میرا حکم آیا تو میرے حکم نے ان بستیوں کو تہ و بالا کر دیا، زیر و زبر کر دیا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، میرے اللہ کے حکم سے ان قوموں پہ پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر برسے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ بیان فرما رہے ہیں ایسا ہو کے رہا ہے۔ تو پتھروں کا برسنا اور بستیوں کا تہ و بالا ہونا اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے لیے بطور عذاب کے ذکر فرمایا ہے۔ اور فرمایا فلما جاء امرنا وفارت التنور، جب میرا حکم آیا وہ تنور جس میں آگ سلگائی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، جب میرا حکم آیا تو تنور سے بجائے آگ کے پانی نکلنے لگا۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین سے پانی کے چشمے نکال دیے۔ ففتحنا ابواب السماء، آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے۔ ابواب السماء، پانی بارش کی صورت میں نہیں آیا۔ ففتحنا ابواب السماء، آسمان سے بارش کے لیے اور آسمان سے بادل کے دروازے اور بارش کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھلے۔ آج کہتے ہیں جی آسمان پھٹ گیا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی۔ اللہ نے یہ سارے کے سارے حالات تو قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ آسمان سے پانی برسا، زمین نے پانی اگلا اور چاروں طرف پانی ہی پانی، سیلاب ہی سیلاب ہوا۔ فکان من المغرقین، ساری کی ساری قوم غرق ہوئی۔ اللہ نے اس طوفانی اور اس طوفان کو، اس بارش کو بطور عذاب کے قوم نوح پہ مسلط فرمایا ہے۔ اور یہ سیلاب پورا قرآن کریم کے کئی صفحات، قرآن کریم کے کئی صفحات پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ پھر اللہ نے وہ سیلاب بھیجا، قوم سبا پہ بھیجا، جو بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، بڑی متمدن قوم تھی اور بڑی ہی ترقی یافتہ تھی اپنے زمانے میں۔ پھر اس قوم سبا پہ سیلاب آیا، ایسا سیلاب آیا ان کے بن غرق ہو گئے، اور بڑے بڑے جو انہوں نے ڈیم بنائے تھے، وہ سارے کے سارے ڈیم جو اپنی حفاظت کے لیے بنائے تھے، وہی حفاظت والے ڈیم ان کے لیے تباہی بربادی کا ذریعہ بن گئے۔ تو حضرات گرامی، یہ طوفان اور یہ بارشیں اور یہ آندیاں اور یہ پہاڑوں کا پھٹنا اور پہاڑوں سے پتھر برسنا، اللہ نے یہ سارے کے سارے حالات پہلی قوموں پہ بطور عذاب کے مسلط فرمائے تھے۔